اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عرفان زندگی نصیب فرمائے، معرفت حیات نصیب فرمائے، معرفت بندگی نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہم جو آبجیکٹیو لائف جس کو کہا جاتا ہے، ایک آئیڈیل لائف جس کو کہا جاتا ہے، ایک با مقصد زندگی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی طرف ہم لوگ آگے بڑھیں۔ ہماری گفتگو آپ نے ابھی مقدماتی جو گفتگو ہے، ایک انٹروڈکشن ہو رہا ہے عالم برزخ کے سلسلے میں، کہ عالم برزخ اس پیریڈ کو کہتے ہیں، اس فاصلے کو کہتے ہیں کہ جو مرنے سے لے کر انسان قیامت کے دہانے تک کیا جاتا ہے، اس درمیان کا جو یہ فاصلہ ہے، یہ پیریڈ ہے، اور یہ جو برزخ ہے اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں، کہ جو مڈل گراؤنڈ ایک قسم کا بن رہا ہے بٹوین دا پریزنٹ ورلڈ اینڈ ڈے آف ججمنٹ، اس کے درمیانی یہ جو فاصلہ ہے، ڈسٹنس ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ انسان کو لہٰذا موت کی تیاری کرنا ہوگی کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور پیش ہونا ہے۔ بہت زیادہ انسان کے علل اور اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان موت سے دوری اختیار کرتا ہے اور موت کو پسند نہیں کرتا، موت سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اس کی بھی عوامل ہوا کرتے ہیں، اس کی بھی کئی ریزنز ہیں، اس کی بھی کئی اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان زندہ ہی رہے۔ اگر کسی کو موت کے لیے کہا بھی جائے کہ تو مر جائے تو وہ اس کے اپنے لیے ایک گالی شمار کرتا ہے، اپنے لیے ایک ناسزا شمار کرتا ہے، اسے قطعاً پسند نہیں ہے۔ یعنی انسان فطرتاً حیات کا قائل ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے اس کا خواہان ہے، اور عالم برزخ ایک نئی زندگی ہے، ایک نئی شمع ہے، ایک نئی نوید ہے، ایسی زندگی ہے کہ جو اس زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اتنی اچھی زندگی ہے مومنین کے لیے، صالحین کے لیے، اللہ کے ابرار بندوں کے لیے، منافقین کے لیے نہیں، ملحدین کے لیے نہیں، مشرکین کے لیے نہیں، کافرین کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے تو ایک قسم کا یہ ٹیسٹ رکھ دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ تم اگر کہتے ہو کہ ہم اولیاء خدا ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے بڑے مہربان بندے ہیں، تو پھر ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ اور جبکہ تم نہیں کرو گے، موت کیوں انسان موت سے خوف زدہ رہتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان موت سے مانوس نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان موت سے خوف کھاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان موت سے دہشت کھاتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے ایک چیز جو ہے وہ یہ پہلی آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ بعض اوقات فقد ایمان کا مفقود ہونا، یا بعض اوقات یہ ہے کہ ایمان سے دور ہونا، دین سے دور ہونا۔ بے دین ہمیشہ موت سے ڈرتا رہتا ہے، آپ نے خود کئی دفعہ آزمایا ہوگا۔ دیندار موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ اچھا، بد دین کیا ہوتا ہے؟ موت سے ڈرتا رہتا ہے۔
بے ایمان کیا ہے موت سے ڈرتا رہتا ہے، بد عمل کیا ہے موت سے ڈرتا رہتا ہے. اس کی وجوہات ہیں. انسان موت سے کیوں خوف کھاتا ہے، یہ بھی ایک کویسچن ہے نا. وائی، کیوں انسان خوف کھاتا ہے؟ یہ جو فرائٹننگ ہوتی ہے انسان میں، فرائٹن ہوتا ہے کہ انسان موت سے، اور اپنے لیے موت کی بات آ گئی تو ایک ڈیزاسٹر ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کوئی انسان کے اوپر پتہ نہیں کیا گرا ہے، موت کی بات آ گئی. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، کئی وجوہات ہیں کہ انسان موت سے خوف کھاتا ہے، انسان موت سے ڈرتا ہے. اولیاء خدا موت سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، اللہ کے صالحین بندے موت سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، اللہ کے پاک بندے موت سے نہیں ڈرا کرتے ہیں. کافرین موت سے ڈرتے ہیں. قرآن میں کئی آپ مثالیں اگر دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 کو دیکھیں، 93 94، اس میں آپ دیکھیں گے کہ قُلْ إِنْ كَانَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ، کہ انہیں اس بات کی جو نصیحت ہے، اور تم کہتے ہو کہ بہشت فقط ہمارے ساتھ خاص ہو گئی ہے. یہود اور نصارہ کے ساتھ یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بہشت ہمارے ساتھ خاص ہو گئی ہے اور خالص ہم ہی جائیں گے بہشت میں. اگر یہی سچی بات ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ذرا موت کی تمنا تو دیکھو، تو جنت پہنچ جاؤ گے نا. جنت ہے ہی تمہارے لیے خاص، اور تم یہ تصور کرتے ہو، تم یہ گمان کرتے ہو کہ موت کے بعد ہم ہی جنت میں جائیں گے. تو ذرا موت کی تمنا کرو. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم ذرا موت کی تمنا کرو، موت کی خواہش کرو، وش کرو ذرا موت کو. اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، نیور، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کا کیا دھرا ہے وہ سب جانتے ہیں. ان کے اعمال، ان کے کرتوت، یہ جو دنیا میں یہ عمل کر رہے ہیں، یہ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ موت آئے گی تو اس کے بعد کیا ہے، سب اسباب ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے، کفار اور مشرکین کو اس بات کی خبر ہے، یہود اور نصارہ کو اس بات کا علم ہے. ویسے کہتے ہیں کہ ہاں جی جنت ہم ہی لوگوں کے لیے مخصوص ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ سچے ہوتے تو انہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے تھی. فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، کیونکہ وہ تمنا کبھی نہیں کریں گے. ابدا، نیور ایور، کبھی بھی نہیں کریں گے تمنا. کس لیے نہیں کریں گے؟ یہ وجہ بتا دی ہے. وجہ یہ ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کسب و کار کیا ہے، کیا انہوں نے اعمال کیے ہیں. موت سے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہیں، جس کی دین میں اور دنیا میں صلاح ہے، فلاح ہے، رستگاری ہے، نجات ہے، جنہوں نے عمل صالح کیا ہے، جن کا ایمان پختہ ہے. وہ لوگ ہیں موت کی تمنا کرتے ہیں اور موت سے کبھی خوف نہیں کھاتے ہیں. موت سے ہمیشہ یہود موت سے خوف کھاتا ہے، نصارہ موت سے خوف کھاتے ہیں، اس وجہ سے کہ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے کیا 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 ہے، کون سی چیز بھیجی ہے آگے. اس وجہ سے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. خدا ظالموں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ کیا ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں. یہ فقط ویسے کہتے ہیں مسلمانوں کو، ہاں ہم ہیں، بہشت ہمارے ساتھ خاص ہے، ایک بڑکیں لگاتے ہیں. حالانکہ انہیں خبر ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کا کسب و کار کیسا ہے، ان کی پالیسیاں کیسی ہیں کہ جس کی وجہ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت سے انسان خوف کھاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان میں جو عمل ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، عمل صالح نہیں ہوتا ہے. جب ایک انسان کا عمل صالح نہیں ہوتا ہے وہ موت سے خوف کھایا کرتا ہے. مجھے بھی پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے، آپ کو بھی پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے، کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اب ریڈی ہیں؟ پریپیئر اپنے آپ کو کیا ہے؟ استعداد موت ہمارے لیے کیسی ہے؟ کیا ہم حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں پکارے اور ہم لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہیں؟
موت سے خوف اسی لیے ہوا کرتا ہے۔ حسینی کبھی موت سے خوف نہیں کھاتا ہے، یزیدی موت سے خوف کھایا کرتا ہے، فرعونی ہمیشہ موت سے ڈرا کرتا ہے، لیکن جو موسیٰ اور اہل وہ موسوی ہوا کرتے ہیں وہ کبھی موت سے خوف نہیں کھاتے، جو ابراہیمی ہوتے ہیں کبھی موت سے خوف نہیں، نمرودی ہمیشہ موت سے خوف کھاتے رہتے۔ اسی وجہ سے ہے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ مر جائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا، نہیں، حسینی آج بھی زندہ ہیں، حسینی آج بھی زندہ ہیں، یزیدی آج بھی مردہ ہیں۔ یہ ہے کہ ایک وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان موت سے خوف کھاتا ہے، اس کی وجہ انسان کی بد اعمالیاں ہوا کرتی ہیں، سوء عمل ہوا کرتا ہے، بیڈ ڈیڈز ہوا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان موت سے خوف کھاتا ہے۔ ایک شخص دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اتی النبی رجل فقال ما لی لا احب الموت، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ مجھے موت بالکل پسند نہیں ہے، میں موت سے محبت نہیں کرتا ہوں، موت مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ فرمایا فقال له الک مال، تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، ویلتھ اینڈ مینز اینڈ کیپیٹلز آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مال تو ہے، نعم پیسہ ہے۔ قال فقدمتہ، کیا آپ نے عالم آخرت کے لیے، عالم برزخ کے لیے کوئی ذخیرہ وہاں پہ کیا ہے، کچھ مال بھیجا ہے وہاں پہ؟ دنیا والے کہیں گے بینکوں میں تو بھیجا ہے، بلڈنگوں میں تو بھیجا ہے، وہاں کے لیے نہیں۔ وہاں کے لیے اسے کہا جاؤ یہ امام بارگاہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ ہدایت ٹی وی ہے، یہ آپ کا مرکز ہے۔ اچھا ہمارے تو اتنے ایکسپینسز ہوا کرتے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں تمہارے پاس مال ہے، کیا تو نے مال کو بھیجا ہے وہاں کے لیے، اس عالم برزخ کے لیے؟ کیا وہاں اس دوسری دنیا کے لیے کوئی انویسٹمنٹ تم نے کی ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہاں جی دبئی میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، پتہ نہیں شارجہ میں ہونی چاہیے، پتہ نہیں وہاں آج کا تو اس کے تو حالات دیکھیں آپ، وہاں پہ ہونی چاہیے۔ پہلے بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ بھی جو ہے نا وہ بڑے بڑے ہوتے تھے، پروگرام ہو رہے ہیں سارے، اور بڑے زور و شور سے جو ہے نا لوگ، آپ کو اگر ویسے مڈل ایسٹ میں جو ہے نا وہ سیونگ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کو عالم برزخ کے لیے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی نا۔ آپ نے عالم برزخ کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے؟ یہ کویسچن پیغمبر اسلام نے اس مالدار سے پوچھا ہے، اس ثروت مند سے پوچھا ہے، وہ جو ویلتھ رکھنے والا تھا، مینز اور کیپیٹل رکھنے والا تھا، اسے پوچھا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، مجھے موت پسند نہیں ہے۔ فرمایا موت پسند نہیں، تجھے مال تو ہے نا، وہ تو پسند ہے، وہ مال ہے یا نہیں تمہارے پاس؟ کہا مال ہے، مال تو بہت ہے۔ فرمایا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کیا آخری دنیا کے لیے، عالم برزخ کے لیے، عالم آخرت کے لیے؟ کہا کوئی انویسٹمنٹ کی ہے؟ قال قدمتہ، قال اللہ، یا رسول ایسا نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال فمن لا تحب الموت، اسی وجہ سے یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے تمہیں موت پسند نہیں ہے، چونکہ تم نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہے، چونکہ تم نے عالم برزخ کے لیے کوئی سرمایہ گزاری نہیں کی ہے، چونکہ تو نے عالم برزخ کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں کیا ہے، چونکہ تو نے عالم برزخ کے لیے کوئی نیک چیز نہیں بھیجی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے خوف کی، انسان میں ایمان نہ ہو تو خوف کھاتا ہے، دین نہ ہو تو خوف کھاتا ہے، بد عملی ہو تو خوف کھاتا ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہ کی ہو عالم برزخ کے لیے، جس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے نا عالم برزخ کے لیے، اچھے پروجیکٹ اس نے چھوڑے ہوں، وہ خوش ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ پروجیکٹ چلتے رہیں گے، میں عالم برزخ میں اتنے اچھے دوست چھوڑے، اچھے دوست، اچھے احباب، اچھے عزیز، اچھے اقارب، کون نہیں چاہتا ہے کہ اپنے پرانے جو رشتہ دار ہیں ان سے نہ ملے؟ اور وہاں پہ سارے موجود ہیں، جہاں پہ اولیاء خدا موجود ہیں، جہاں پہ صالحین نے پروردگار موجود ہیں، ان سے ملاقات کا کون شرف نہیں چاہتا ہے؟ اس دنیا میں
دنیا میں کیا ہے یہ دنیا جو ہے نا انسان 70 سال 60 سال 50 سال جو زندگی انسان کی گزرتی ہے، وہ زندگی کی جو ابدی ہے، وہ زندگی کی جو فار ایور ہے، وہ زندگی کی جو سرمدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صدقے میں رکھی ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کیا کی ہے آپ نے؟ مجھے بھی پوچھنا ہے اپنے آپ سے، آپ کو بھی پوچھنا ہے اپنے آپ سے۔ عالم برزخ کے لیے کیا انویسٹمنٹ کی ہے ہم نے؟ علم، تقوی، مال، دولت، دوست، احباب، کیا انویسٹمنٹ کی ہے؟ کون سا پروجیکٹ بنایا کہ جو عالم برزخ میں میرے لیے فائدہ مند رہے؟ کون سا ایسا منصوبہ اختیار کیا کہ جو عالم برزخ میں میرے لیے ذخیرہ بنے، میرے لیے عالم برزخ میں نور بنے، عالم برزخ میں میرے لیے روشنی بنے؟ کون سا؟ یا کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے۔ فرمایا اس وجہ سے تمہیں موت ناپسند ہے چونکہ تو نے وہاں کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہے، خالی ہاتھ۔ اب اگر کسی ملک میں ایک انسان چلا جائے، وہاں کی کرنسی اس کے پاس نہ ہو، وہاں کے جو انوائرمنٹ ہے اس سے بے خبر ہو، وہاں کے لیے اس کے پاس لباس نہ ہو، وہاں اس کے لیے وسائل نہ ہو، وہاں اس کے لیے سورسز نہ ہو، تو کون چاہتا ہے کہ وہاں ایسے ملک میں چلا جائے، ایسی بستی میں چلا جائے کہ جہاں پہ اسے بالکل کچھ بھی نہ ہو؟ کون چاہتا ہے؟ کون پسند کرتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے، اسی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں انسان ہر چیز سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ ایک چیز ہے کہ زندگی سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَيَكَادُ صَاحِبُهُ يَشْبَعُ مِنْهُ وَيَمَلُّهُ إِلَّا الْحَيَاةُ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ فِي الْمَوْتِ رَاحَةً۔ دنیا میں بس ایک چیز ہے کہ جس سے کبھی بھی انسان سیر نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی انسان تنگ نہیں ہوتا زندگی کی بات، اس وجہ سے کہ وہ موت کو اپنی راحت شمار نہیں کرتا ہے، اور موت کو انسان راحت شمار نہیں کرتا اس وجہ سے کہ اس کے بھی پیچھے کچھ اسرار ہیں، کچھ راز ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ تَكْرَهُ الْمَوْتِ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ۔ تم ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت موت کی ناپسندی کا سبب بنا کرتا ہے۔ ایک انسان جو پے در پہ کنٹینیوسلی گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، ایک انبار لگا رہا ہے گناہوں کا، وہ ہمیشہ موت سے مانوس نہیں ہوا کرتا ہے، موت کو ناپسند کیا کرتا ہے، موت کو اپنے لیے ایک بہت بڑی سزا سمجھتا ہے۔ موت اس کی نگاہوں میں جب تصور موت آ جاتا ہے تو اس کی پتہ نہیں کیا حالت متغیر ہو جایا کرتی ہے۔ اس وجہ سے جتنے بھی جن میں ایمان کا فقدان ہے، جن میں معرفت کا فقدان ہے، جن میں عمل کا فقدان ہے، جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یاد موت سے انہیں موت پڑ جاتی ہے، موت کی یاد انہیں ستایا کرتی ہے۔ میرے مولا اور آقا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ تَكْرَهُ الْمَوْتِ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا اس وجہ سے کہ تم میرے فالور ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہیں آ جانا اس وجہ سے کہ تم ہمارے ماننے والے ہو، تم اہل بیت کے ماننے والے ہو۔ اس وجہ سے کہ بعض اوقات کثرت گناہ کی وجہ سے انسان موت سے دور ہو جاتا ہے، موت کو ناپسند کہتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک شخص آیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کی ما لنا نکرہ الموت ولا نحبہ، کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت سے محبت نہیں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ ما لنا نکرہ الموت ولا نحبہ فقال انکم اخربتم آخرتکم
اس وجہ سے کہ تم نے اپنی آخرت کو برباد کیا ہوا ہے۔ وَعَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ، اور تو نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، آخرت کو برباد کیا ہوا ہے۔ فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ نَقْلَةَ مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، کون ہے کہ جو آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف جائے؟ جب انسان عالم برزخ کو آباد نہیں کرتا ہے، جب انسان عالم برزخ کو صحیح معنوں میں جو اسے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی عالم برزخ میں نہیں کرتا ہے، کتنے بچوں کی تعلیم کرائی، کتنے بچوں کو وضو سکھایا، کتنے کو ایجوکیٹ کیا، کتنوں کی اچھی طریقے سے تربیت کی، یہ سارے زیادہ راہ ہیں عالم برزخ کے، یہ سب زیادہ راہ ہیں عالم برزخ کے۔ کتنی یتیم پروری کی، کتنی مسکین پروری کی، یہ سارے ایسے کوشچن ہیں۔ اس وقت اللہ نے اپنے صالحین بندوں کے لیے راستے ہمیشہ ہمیشہ کھولے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کھولے ہوئے ہیں۔ انسان فقط آ جائے سچے دل کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں، وہ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم اللہ کے راستے میں ذرا کوشش کر کے تو دیکھو، وہ تمہارے لیے کس طرح رستوں کو تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں رستے کھلے ہوئے ہیں، فقط ہمیں نیت خالص کی ضرورت ہے۔ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے عالم برزخ کے لیے۔ مولانا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھیں کیا وجہ ہے، کیوں موت سے؟ فرمایا کون ہے دنیا کو آباد، آخرت کو برباد، اور کون شخص ہے کہ جو آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف جائے؟ یہ انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نے عالم برزخ کو آباد کرنا ہے تاکہ ہمیں موت سے خوف نہ آئے۔ ہم نے عالم برزخ کو آباد کرنا ہے تاکہ موت سے دہشت نہ آئے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں امام جواد علیہ السلام، قیل لمحمد ابن علی ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام، پوچھا گیا امام محمد جواد علیہ السلام سے، امام تقی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ما بال ہؤلاء المسلمین یکرہون الموت، کیا وجہ بنی ہے کہ یہ مسلمان موت سے خوف کھاتے رہتے ہیں، موت سے کراہت کرتے رہتے ہیں، موت کو ناپسند کرتے رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یہ مسلمانوں کا؟ کیا اثر ہو گیا، کیا عالم ہو گیا؟ فرماتے ہیں قال لأنہم جہلوہ فکرہو ولو عرفوا وکانوا من اولیاء اللہ عز وجل لأحبوہ۔ فرمایا اس لیے چونکہ انہیں موت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ موت ہے کیا، جاہل ہیں موت سے متعلق نادان ہیں، موت سے متعلق انہیں علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر موت کی حقیقت کو، موت کی شیرینی کو، موت کے جمال کو، کہ جس طرح سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اتنی خوبصورت تعبیر ہے، فرماتے ہیں موت ایک مومن کے لیے ایسے ہے، یہ دیکھیں تشبیہ ذرا، موت ایک مومن کے لیے ایسے ہے جس طرح ایک جوان بچی کے لیے گلے کا ہار ہوتا ہے، خوبصورتی سے سمجھتا ہے۔ لیکن آپ نے یعنی معصومین علیہ السلام نے موت کو جمال کی صورت میں پیش کیا ہے، موت کو جمال بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ جو جمالیاتی آپ تصور دیکھتے ہیں موت کا، یہ اہم معصومین کے ہاں یہ آپ کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے موت جمال ہے، موت کوئی خوف والی چیز نہیں ہے، موت خوبصورتی ہے، موت کوئی ناپسند کرنے والی چیز نہیں ہے۔ تم نے موت دیکھی ہے، موت کا ٹیسٹ کیا ہے، موت کے بارے میں تمہیں علم ہے، فرمایا اس وجہ سے مسلمان فقال لأنہم جاہلوا فکرہوا، اس وجہ سے کہ یہ کیا ہیں، موت سے متعلق غافل ہیں، موت سے متعلق جانتے نہیں ہیں، موت کو اس وجہ سے ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوْ عَرَفُوهُ
اگر وہ موت کے متعلق جانتے ہوتے، موت کا انہیں علم ہوتا، موت کی انہیں معرفت ہوتی، وَكَانُوا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کے اولیاء میں سے ہوتے، اللہ کے جو اللہ نے وہ پاور دی ہوئی ہے، اتھارٹیٹو پاور جنہیں اللہ نے دی ہے، اگر ان اولیاء میں سے ہوتے لَأَحَبُّوهُ، وہ موت سے ہمیشہ عشق کرتے، موت سے ہمیشہ محبت کرتے، وَلَعَلِمُوا، اور وہ جانتے، أَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لَهُم مِّنَ الدُّنْيَا، اس وجہ سے کہ وہ جانتے ہوتے کہ یہ موت کیا ہے، بہت بہتر ہے، جس سے انہیں علم ہوتا کہ یہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اس دنیا کی زندگی سے، اس لیے کہ وہ غافل ہیں، انہیں خبر نہیں ہے، وہ بے خبری میں زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناپسند کرتے ہیں موت کو۔ اور یہی ہے اللہ کے اولیاء، اللہ کے اولیاء موت سے خوف نہیں کھاتے، بلکہ موت سے محبت کرتے ہیں، موت سے عشق کیا کرتے ہیں، یہی چیز ہے نا، واللہ، یعنی یہ قسم اٹھا کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ۔ اللہ اکبر، کیا تعبیر ہے! فرماتے ہیں قسم بخدا ابو طالب کا بیٹا علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک شیر خوار بچہ ماں کے سینے کے ساتھ مانوس ہوا کرتا ہے، ماں کے شیر کے ساتھ مانوس ہوا کرتا ہے، اس طرح علی ابن ابی طالب موت سے مانوس ہے۔ اولیاء خدا موت سے گھبرایا نہیں کرتے ہیں، موت سے پریشان نہیں ہوا کرتے ہیں، موت کو گلے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ وہ خطبہ نمبر 5 میں ہے اور یہ خطبہ نمبر 55 میں ہے، فرماتے ہیں کہ فواللہ ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی، خدا کی قسم موت علی پر آ پڑے، علی موت پر آ پڑے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے طریقے ایک زندگی بتایا گیا، یہ ہے طریقے معرفت بتایا گیا کہ تمہیں موت سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ انسان خوف کھاتا رہتا ہے، کب کھاتا ہے؟ جب گناہ ہوتے ہیں۔ انسان موت سے خوف کھاتا ہے، کب کھاتا ہے؟ جب ایمان میں فقدان ہوتا ہے۔ انسان موت سے خوف کھاتا ہے اس وقت کھاتا ہے کہ جب انسان عالم برزخ میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ سارے علل ہیں، اسباب ہیں۔ انسان موت سے نفرت کرتا ہے، انسان موت سے دوری اختیار کرتا ہے، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ جو چند ایک روایات میں نے آپ کی خدمت میں، اس وجہ سے کہ جو مومن ہے اس کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں اور اپنے حالات کو جب ایک انسان دیکھتا ہے، بالخصوص اگر انسان اپنی زندگی کے ہر ایک کی پکچر اس کے سامنے موجود ہے، اسے زیادہ فاصلے کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی سپیڈ اپ ہو کے ایک انسان اپنے حالات کو دیکھتا ہے، جج کرتا ہے، خوش بحال کے جو اس وقت جاتے ہیں اور توبہ کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ظلمت نفسی فاغفر لی، ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، فتب علیہ، تو پروردگار تو میری توبہ کو قبول کر دے۔ یعنی یہ وہ منزل ہے کہ انسان اپنے تاریخچہ زندگی کو، جو ہسٹری آف لائف ہے، اس کو نگاہ میں لائے، اور بالخصوص یہ آگے ایام آ رہے ہیں، یہ ماہ شعبان المعظم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو آخری ہفتہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو سنبھالے اور سنبھال کر اس منزل پر لے آئے کہ مجھے اللہ نے یہ سارے وسیلے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے وہی ریسورسز ہیں انسان کی توبہ کے سلسلے میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب میں محمد شکول اندر سے بول رہا ہوں۔ جناب آپ کی گفتگو میں سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ موت سے
ڈرتے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ پیار بھی نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ موت سے ڈرنا جو ہے یہ ایک مومنوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت سے مل جائیں۔ موت سے ڈر کر اور اپنے نبی اور اپنے اہل بیت اور اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا یہ سکھاتی ہے۔ تو جو موت کا خیال ہی نہیں کرتے ان کی زندگی کیا ہے؟ موت کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت سے محبت کر کے ایک ہو جانا، ان لوگوں کو موت سے خوف نہیں ہے۔ تو باقی جو دنیا دار لوگ ہیں ان لوگوں کو کیا پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ پیار کرنا ہی زندگی ہے۔ ان کے ساتھ پیار کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ پیسے سے پیار کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، گھروں سے پیار کرتے ہیں۔ جن کو پیار ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ، وہ کیا جانیں گے اللہ تعالیٰ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے؟ اور آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، اور اتنا دل خوش ہوتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیلی فون کر کے آپ کا شکریہ ادا کریں۔ تو شکریہ ادا کرنا بھی یہ بھی ایک عبادت میں شامل ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو اور صحت دے انشاءاللہ، سلامتی عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ انسان جب اپنے حالات کو دیکھتا ہے، اپنے ان واقعات کو دیکھتا ہے، اپنی جو لائف سٹائل اس نے گزارا ہے اسے دیکھتا ہے، بعض اوقات انسان خوف کھاتا ہے۔ اس کو اگر پورا اگر منقش صورت میں کوئی اگر دیکھنا چاہتا ہے، مجسم صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، کیا نقشہ کھینچ کر مولا امام زین العابدین علیہ السلام اپنے موالیوں کو درس دیتے ہیں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں ضرور، ماہ مبارک رمضان میں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھیں۔ آپ کو بہت زیادہ جو کوڈ آف لائف ہے نا اس کے آپ کو ٹپس وہاں سے ملیں گے۔ کیا ہے اس کا ایک پیراگراف میں جو ہے نا آپ کو سناتا ہوں، جس میں مولا فرماتے ہیں، دے دیں کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ میں فیملی سے فون کر رہی ہوں۔ جی اور سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنا چاہتی ہوں، میں بہت شوق سے آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں۔ دوسری میں فیو سیکنڈ لوں گی صرف یہ کہنے کے لیے آپ سے بھی اور اپنے تمام مومنین بہن بھائیوں سے بھی کہ پلیز از اٹ پاسبل کہ جب آپ کوئی بھی لیکچر مطلب یہ اپنا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی مڈل میں کوئی کال نہ لیں پلیز، بیکاز وہ سارا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آپ کا پروگرام کا آخر ہو یا کچھ ایسا ٹائم اگر آپ رکھیں اس ٹائم کے اوپر اگر آپ فون کال لیں تو کیونکہ ہم بہت مشکل سے ٹائم نکال کے بہت چیزوں سے تو آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اینڈ وی وانٹ ٹو ہیئر یو۔ اس کے نوامین ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کا پورا وہ سبجیکٹ کو غور سے سننا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئی ریسپیکٹ ادر پیپلز اوپینین، obviously آپ کو بھی بہت عزت دیتے ہیں، لیکن میں نے بہت مشکل سے ٹائم نکال کے جیسے پرسنلی میں آپ کا پروگرام سننے کے لیے بیٹھی ہوں تو آئی اپریشیٹ ادر پیپل ایز ویل، آئی ایم ناٹ بینگ روڈ اور اینی تھنگ۔ لیکن میری یہ ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ اگر پلیز ہم لوگ فون نہ کریں مڈل میں، آپ کو انٹرپٹ نہ کریں تاکہ آپ اپنا پورا وہ جو آپ کا لیسن ہے وہ آپ پورا کر سکیں، اس کے بعد اگر آپ کالز لیں۔ آئی نو آئی ایم ٹیکنگ یور ٹائم ایز ویل، بٹ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی پلیز۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ کوئی بات، شکریہ۔ امام علیہ السلام دیکھیں اس میں آپ کو موت کی حقیقت، عالم برزخ کا منظر اور قبر کے سلسلے میں، جبکہ ہم ابھی تک اس میں داخل نہیں ہوئے ہیں کہ قبر ہے، اس کے سوال و جواب ہیں۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان میں بھی چاہ رہے تھے آج کہ ہم اس دوسرے فیز میں آپ چلے جائیں کہ انسان کی بالخصوص جب حالت جان کنی ہوتی ہے، انسان جب اس دنیا سے الوداع کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک عجب حالات ہے انسان کی
کہ یہاں سے اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے تو اس دنیا کی طرف ایک انسان جا رہا ہے، یعنی اس عالم میں جب ایک انسان پہنچتا ہے، وہاں کی چونکہ انوائرمنٹ الگ ہے، حالات الگ ہیں، سچویشن الگ ہے، موسم الگ ہے، ساری صورتحال ہے، یہاں سے وہ چھوڑتا ہے، کس انداز کے ساتھ اسے اس دنیا سے الوداع کرنا چاہیے، یہ بھی ایک الگ مرحلہ ہے اور ایک الگ منزل ہے ایک انسان کے لیے۔ فرماتے ہیں فقد افنیت بالتصویف والآمال عمری وقد نزلت منزلۃ الآئسین من خیری، یعنی انسان کی اس پوری زندگی کا جو نقشہ ہے، انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے، مجھ سے سستی ہو گئی اور غلط ان امیدوں میں زندگی گزار دی، یعنی انسان کو موت ہی وہ چیز ہے کہ جس کی یاد دلانے سے انسان میں تربیتی جو اسباب ہیں وہ فراہم ہوا کرتے ہیں۔ فَمَن يَكُونُ أَسْوَأَ حَالًا مِنِّي، اب مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی برے حالات میں ہوگا، اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں کہ اصلاح احوال سے مایوسی نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں انا نقلت علی مثل حالی الی قبری، اس حالت میں اگر میں اپنی قبر میں جاؤں، یعنی اس حالت میں کہ جب کہ انسان اس طرف اعمال کی وہ صورتحال نہیں ہے، سستی اور غفلت میں زندگی گزاری ہے، اگر اس حال میں جاؤں اور اپنی قبر میں جاؤں تو پھر میرا کیا حال ہوگا۔ وَلَمْ أُمَهِّدْهُ لِرَقْدَتِي وَلَمْ أُمَهِّدْهُ لِرَقْدَتِي وَلَمْ أَفْرُشْهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لَزَجَعَتْنِي، یعنی کیا ہے، اس حالت میں اگر قبر میں منتقل کیا جائے جبکہ میں اپنی جو خوابگاہ ہے، خوابگاہ یعنی مراد قبر ہے، سامان مہیا نہیں کیا ہے، ابھی تک مجھے وہ تیاری جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں، اگر اسی صورت میں موت کا کوئی ٹائم تو مقرر نہیں ہوا کرتا ہے نا۔ آپ نے کتنے دیکھے ہیں ایسے واقعات، ابھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، سالم تھے، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ انسان کوئی مشخص نہیں کر سکتا ہے اپنی زندگی کے جو ٹائم فریم جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ مجھے کس ٹائم اپنے اللہ کے حضور مجھے پہنچنا ہے، اگر اسی حالت میں کہ غفلت میں چلا جائے، سستی میں چلا جائے، اپنے آپ کو مہیا نہ کرے اور اس حالت میں چلا جائے قبر میں، تو پھر اس کا کیا بنے گا، اس سے زیادہ کوئی بدحال ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ أَفْرُشْهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لَزَجَعَتِي وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَلَا أَدْرِي إِلَى مَا يَكُونُ مَصِيرِي وَأَرَى نَفْسِي تُخَادِعُنِي وَأَيَّامِي تُخَاتِلُنِي وَقَدْ حَقَّفْتُ، فرماتے ہیں کہ دیکھو اس حالت میں کیوں نہ گریہ کروں، وَمَا لِي لَا أَبْكِي، کیوں میں نہ روؤں، وَلَا أَدْرِي إِلَى مَا يَكُونُ مَصِيرِي، یعنی کیا ہے کہ اس حالت میں کہ جب انسان کے عمل صالح کا وہ جو بستر ہے وہ بچھا ہوا نہیں ہے، اس حالت میں انسان کیوں نہ گریہ کرے جب کہ اس کے معلوم نہیں ہے کہ اس کا مسیر کہاں ہے، اس کی منزل کہاں ہے اور وہ کدھر جا رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ انسان کہ جس طرح ایک انسان نفسی تخادعنی، کہ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا، اس وجہ سے یہ ورد بہت اہم ہے کہ آپ اس کو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ پڑھے کہ ظلمت نفسی فاغفر لی، جس طرح آپ سجدہ میں جا کے دعا کرتے ہیں، سجدہ میں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، ظلمت نفسی فاغفر لی، ظلمت نفسی فاغفر لی، نفسی تخادعنی وایامی تخاتلنی، اور یہ جو ایام ہیں، دن ہیں، اور انسان کے نفس نے اسے دھوکہ دیا اور یہ حالات کہ جو اسے مکر اور فریب میں جو گرفتار کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں وَقَدْ خَفَقَتْ عِنْدَ رَأْسِي أَجْنِحَةُ الْمَوْتِ، اور موت نے اپنے سارے جو بال و پر ہیں وہ کیا کر دیے ہیں، اس نے سر پہ منڈلانے لگے ہیں، اب آ گئے ہیں سارے سر کے اوپر انسان پہنچ گیا۔ فَمَا لِي لَا أَبْكِي، کس حال پہ انسان روئے،
اب کی لخروج نفسی کہ جب انسان کی جان نکل رہی ہوگی، اب کی لظلمت قبری کہ جب انسان قبر میں جائے گا، اس تاریکی سے انسان روتا ہے. پھر تو میں کیوں نہ رہوں، گریہ زاری نہ کروں، روتا ہوں اس وقت پر جب میری روح کو بدن سے جدا کیا جائے گا، قبر کی تاریکی پہ روتا ہوں. اور پھر فرماتا اب کی لسؤال منکر و نکیر ایایا، اور میں اس حالت پہ روتا ہوں کہ جب منکر اور نکیر آئیں گے، سوال و جواب کریں گے. اور پھر فرماتے ہیں اپنی جو لاحد ہے، چونکہ اب وہ تو نہیں ہے نا اتنے بیڈ روم کا کمرہ ہونا چاہیے، اتنا ڈائننگ روم ہونا چاہیے، اتنا سٹنگ روم ہونا چاہیے، اتنا نہیں، قبر ہے. آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جزے خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا. تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا. اس وقت کیا ہے؟ فمت اب کی لضیق لحدی اب کی لسؤال منکر و نکیر ایایا اب کی لخروجی عن قبری عریانا ذلیلا، کہ انسان جب اس حالت میں عریان محشر میں آئے گا، داخل ہوگا، اس حالت میں بھی سوچنا ہے ہمیں کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو مہیا کرنا ہے، موت کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو عالم برزخ کے لیے تیار کرنا ہے. عالم برزخ کے لیے تیاری بہت اہم ہے کہ انسان عالم برزخ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار متوجہ کرتے ہیں، فرماتے الموت 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 الموت. ہے لوگو موت کو یاد رکھو. الا ولا بد من الموت جاء الموت بما فی، یاد رکھنا موت کو، سامنے رکھنا موت کو. موت اپنے سارے اسباب اور وسائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے گی. یہ کیا ہے؟ جاء الموت وجاء بالروح والراحت والقرۃ المبارکہ الی جنت عالیہ. اس وجہ سے کہ موت کے دو رخ ہیں، اس رخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر جس نے اچھا عمل کیا تو یہ جنت عالیہ کا سبب بنے گی، اور اگر کسی نے برے اعمال کیے تو پھر وہ خسران ہے اور نار حامیہ کا یہ سبب بنے گی. اسی وجہ سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَالْقَرَّةِ الْمُبَارَكَةِ إِلَى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لِأَهْلِ دَارِ الْخُلُودِ الَّذِينَ كَانَ لَهَا سَعْيُهُمْ، جنہوں نے اس دنیا میں کوشش کی، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں، ان کے لیے راحت اور آرام کا یہ سبب بنے گی، جنت عالیہ کا یہ سبب بنے گی. وَفِيهَا رَغْبَتُهُمْ وَجَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ بِالشِّقْوَةِ وَالنَّدَامَةِ وَبِالْكَرَّةِ الْخَاسِرَةِ. اور بڑے عجیب انداز کے ساتھ یہ موت بھی آئے گی ان لوگوں کے لیے بدبختی کا سامان لے کر، پشیمانی اور شقاوت کا سامان لے کر، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بن کر یہی موت آئے گی. لِأَهْلِ دَارِ الْغُرُورِ، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس دنیا میں جو زندگی گزاری ہے وہ استکباری صورت میں گزاری ہے، بدعملی کی صورت میں گزاری ہے، اور اپنے دھوکہ دہی کی طرح جو ہے نا وہ زندگی گزاری ہے. یہ دوسرا رخ ہے ان لوگوں کے لیے. اور فرمایا الذین کان لہا سعیہم وفیہا رغبتہم، جو دنیا ہی کے لیے جیتے رہے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے. جس طرح یہ جو مٹیریلسٹک تھاٹ اس وقت آ چکی ہے، اور جو فقط یہی سمجھتے ہیں بس یہی دنیا ہے، یا مٹیریلزم ہیں جن کا سارا کاروبار یہی ہے کہ اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے، انہیں اس چیز کی کوئی خبر نہیں ہے. موت مومن کے لیے بہرکیف حتمی چیز ہے. موت اور اس وقت کو انسان ضرور یاد کرے، جس طرح مولا امام سجاد علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ سمحالی میں انسان یاد کرے اس وقت کو کہ جب اس کی روح کو نکالا جائے گا. انسان یاد کرے اس وقت کو جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا. انسان یاد کرے اس وقت کو کہ جب منکر و نکیر اس کے سامنے آئیں گے.
ہمیں اپنی موت کے سلسلے میں. موت ایک مومن کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اور کافر کے لیے ایک بہت بڑی عبرت گاہ ہے. موت کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے موت انسان کی ٹل بھی جاتی ہے. موت ایسی چیز ہے، حتمی ضرور ہے. مومن کو بھی جب موت آتی ہے سب سے پہلے آ کر فرشتے اسے کنونس کرتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ موت کے ٹائم بہت سارے اعمال ایسے ہیں، اور بالخصوص ائمہ معصومین علیہ السلام، کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے معصومین تشریف لایا کرتے ہیں. اور یہ میرے مولا امیر المؤمنین کا فرمان ہے. دیکھیں یہ جو نئی کتاب ہماری آئی ہے لو فار دی اہل البیت، یہ انگلش میں، اس میں یہ جو روایت ہے صفحہ نمبر 148 پہ ہم نے اس کو نقل کیا ہے. ابشر ہوگا یا حارث، جس طرح ہے نا وہ کہ یا حار و حمدان میں یموت یارانی، اے حارث حمدانی جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. حارث حمدانی فرماتے ابشر ہوگا یا حارث، اے حارث میں تمہیں بشارہ دیتا ہوں، I give you late tidings. کیا ہے؟ لَتَعْرِفُنِي عِنْدَ الْمَمَاتِ، you shall recognize me عِنْدَ الْمَمَاتِ at the time of your death. یعنی ایک انسان عند الممات لَتَعْرِفُنِي، مولا کس کا فرمان ہے یہ؟ مولا امیر المومنین کا، کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت انسان دیکھتا ہے، امیر المومنین کو پہچانتا ہے. یہ فرشتے سارے امام زمانہ کے نوکر ہیں. یہ جو یہ ہے نا جتنے ممات، یہ جن کا تعلق انسان کی قبض روح کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے مولا آتے ہیں اور اسرائیل کو کہتے ہیں اس کی روح اس طرح قبض کر کہ اسے ماں کی آغوش بھول جائے. لَتَعْرِفُنِي عِنْدَ الْمَمَاتِ، جب موت کا ہنگام آئے گا at the time of your death، اس وقت تم مجھے پہچانو گے. وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، اور کیا ہے؟ وہ جو برج ہے بہت بڑا صراط، وہاں پہ بھی تم مجھے دیکھے ہوئے. اور تیسرا کیا ہے؟ وَعِنْدَ الْمُقَاسَمَةِ، اور جب ڈویژن ہو رہی ہوگی، مقاسمہ ہو رہا ہوگا، یعنی جنت اور جہنم کی جو تقسیم ہے مقاسمہ، جس طرح امام شافعی کے ان اشعار میں سے ہے نا کہ علی کن حبہ جن. آخری دیتے آخری. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم الحمدللہ. جی شکر. مولوی صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں میں بول رہا ہوں. مولوی صاحب میں ابرار شاہ بات کر رہا ہوں. میں نے آگے بھی ایک دفعہ آپ کو نا سوال کیا تھا تو اس وقت موضوع یہ نہیں تھا. وہ مجھے نا یہ سوال کا جواب چاہیے. میں نے آگے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو وہ اللہ کے حکم سے وفات پا گئے تھے یا انہیں کوئی شہید کیا گیا ہے. یہ مجھے ایک میرے دوست نے سوال کیا تھا، وہ مجھے بھی نہیں تھا پتہ، میں بھی ڈاؤٹ میں ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا تھا. اس بات بھی میں نے پوچھا تھا. ٹھیک، آج میں آپ کو پہلے جواب دے دوں گا تاکہ وہ ٹھیک. تو یہ ہے کہ مقاسمہ جو ہے نا، جب تقسیم بندی ہو رہی کی جنت اور جہنم کی، اس وقت بھی امیر المومنین فرمائے کہ اس وقت بھی آپ مجھے دیکھیں گے. یا امام شافعی کے ان اشعار میں سے ہے نا کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. یہ جو قسیم النار والجنہ جس طرح روایت میں مقاسمہ، یہ جو مقاسمہ ہے اس ٹائم بھی آپ مجھے دیکھیں گے. یعنی کیا ہے؟ دا ٹائم آف ڈویژن، جس وقت ہو جائے گا اس وقت بھی آپ مجھے دیکھیں گے. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. علی وہ ہے کہ جس کی محبت ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے وہ علی ہیں.
اور قسم بخدا پیغمبر کے جو حقیقی وسیع ہیں وہ علی ہیں، جو جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں۔ فرمایا کہ اے حارث لَتَعْرِفُنِي عِنْدَ الْمَمَاتِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ وَعِنْدَ الْحَوْضِ وَعِنْدَ الْمُقَاسَمَةِ۔ قال الحارث، حارث نے پوچھا کہ یہ جو مقاسمہ آپ نے یا امیر المؤمنین فرمایا سے کیا مراد ہے؟ وَمَا الْمُقَاسَمَةِ یا مولایا؟ امام نے فرمایا مقاسمۃ النار اقاسمہا قسمۃ صحیحہ، میں جنت اور دوزخ کی تقسیم کروں گا اور میں بتاؤں گا کیا ہے، جہنم کو یہ کہوں گا ھذا ولی فترکی ہے وھذا عدوی فخذی ہے، یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے، یہ تیرا ہے تو اسے لے لے۔ یہ ہے مقاسمہ۔ دنیا میں تم اگر علی سے محبت نہیں کرتے نا تو وہاں پہ اور کہتے ہیں کہ فلاں جی وہ افضل ہے اور فلاں جی افضل ہے، آپ کو وہاں پہ بھی مقاسمے میں بھی خسران ہے، مقاسمے میں بھی پریشانی ہوگی اور صراط کے اوپر بھی پریشانی ہوگی، موت کے ٹائم بھی پریشانی ہوگی۔ اس وجہ سے فرمایا اقولو، میں اس وقت کہوں گا ھذا ولی فترکی ہے وھذا عدوی فخذی ہے، یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے اور یہ تیرا ہے تم اسے لے لے۔ تو جہنم کو خود پتہ ہے سارا، کون کون سے اس کے جو جہنم کے عاشق ہیں نا، وہ یہ جو جا رہے ہیں اور یہ اس طرح لوگوں کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو مختلف قسم کے بہانے بنا کے راہ امیر المؤمنین سے دور کرتے ہیں۔ اس وقت ناصبی اور خارجی مختلف اپنے انداز انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بعض کہتے ہیں ہاں جی آ جاؤ جی مناظرے کو آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے تو آپ لوگوں کو کہا تھا، ہم نے موضوعات بھی دیے تھے تم لوگوں کو، ہم نے کم از کم 20 گھنٹے تمہارے ساتھ سٹنگ کی ہے، میٹنگز کی ہیں اور تمہیں ہم نے دعوت دی ہے، تمہاری سیکیورٹی کے لیے بھی سارے انتظامات ہم نے کیے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں کو یہ فقط اور فقط چونکہ کچھ آتا جاتا نہیں ہے اور اسی طرح آ کے لوگوں کو کنفیوز کر کے اور لوگوں کو پریشان کر کے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو شخص اس 21 سینچری میں غافل ہے، وہ کیا انسان ہے، وہ کس قسم کا اس کے پاس علم آ سکتا ہے؟ علم کا در علی ہے، معرفت کا در علی ہے، حکمت کا در علی ہے۔ جو علی سے دور ہے وہ علم سے دور ہے، معرفت سے دور ہے، حکمت سے دور ہے۔ امیر المومنین آئیں گے، امیر المومنین آئیں گے جب انسان کی موت ہو رہی ہوگی۔ اب مجھے پتہ نہیں، مجھے یہ چونکہ واقعہ بڑا اہم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ واقعہ ہے شیخ عبدالکریم حائری کا۔ ہمیشہ ان کی اٹھتے بیٹھتے ایک ہی دعا ہوا کرتی تھی اور وہ واحد ہمارے علماء کی یہ خوبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے بڑے بڑے علماء کی یہ خوبی رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں شیخ عبدالکریم حائری، میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو بول رہا ہوں نا، یہ خود بذات خود ہدایت ٹی وی میں بھی اس کے ثواب میں بھی ان کا حصہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ شیخ عبدالکریم حائری وہ ہیں جنہوں نے حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی، یہ بانی بنیاد رکھنے والے۔ نجف میں یہ پڑھایا کرتے تھے، نجف میں اب بھی ان کے بیٹے زندہ ہیں، واحد عالم جو بتاتے تھے اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن میری زندگی ہے، سب علماء کو اس کی سب پتہ ہے۔ نجف میں پڑھایا کرتے، خواب دیکھا انہوں نے، خواب میں انہوں نے کہا کہ منڈے کے دن خواب دیکھا۔ ہمارے یہاں جمعرات آج کل بھی تعطیل وہاں ہوا کرتی تھی جب ہم لوگ پڑھتے تھے، ہمارے یہاں سیٹرڈے سنڈے کو نہیں ہوتی تھی چھٹی، ہمارے یہاں ہوتی تھی تھرسڈے اینڈ فرائیڈے۔ تو آج کل بھی حوزہ علمیہ میں وہی تقریباً جو ہے نا روٹین چل رہی۔ نجف میں چونکہ بہت بڑے عالم ہیں، پڑھایا بھی کرتے تھے، اور انہوں نے منڈے کے دن خواب دیکھا کہ شیخ عبدالکریم اپنے حال اسباب، اپنے سارا بستر بوریا اب اٹھا لو، چونکہ 3 دن کے بعد آپ کی موت واقع ہو جانی ہے۔ یہ خواب دیکھا انہوں نے۔
یا آپ ان کی کتابیں دیکھیں، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. جتنی عالم برزخ کے سلسلے میں کتابیں ہیں اس میں بھی آپ کو ایک واقعہ ملے گا. ہماری جو یہ کتاب عالم برزخ ہے اس میں بھی اس واقعے کو ہم نے نقل کیا. خواب دیکھے انہوں نے، خواب خیال سمجھ کے بعض اوقات ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگ بھی ٹال دیتے ہیں، خواب خیال ہے، ٹھیک ہے جی خواب خیال ہے. آپ کیا ہے کہ آگے جمعرات کا دن 3 دن پورے ہو گئے، یہ گئے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، کچھ باہر تھے. ایسے میں وہ جو ایک قسم کا فیور شروع ہو گیا، بخار شروع ہو گیا، تپ شروع ہو گیا، اور انہیں جب جو ہی وہ زیادہ اس کے اثرات شروع ہو گئے نا بیماری کے، تو انہیں وہ اپنا خواب بھی یاد آ گیا. کہا کہ اوہو 3 دن پہلے تو میں نے خواب دیکھا تھا، اور مجھے اپنے سارے شاگردوں کو کہا کہ مجھے لے چلیں. گھر واپس آ گئے. گھر جب واپس آ گئے تو ایک انہوں نے توسل کیا. کہتے ہیں کہ کافی ٹائم گزر چکا، اور کافی ظاہر ہے کہ یہ حالت نظر میں تھے، اس وقت حالت سکرات موت میں تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے توسل کیا. یہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے، حوض علمی حکم میں سارے جانتے ہیں. توسل کیا کن سے؟ سید الشہداء سے توسل کیا. کہا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا. بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ تھے شیخ عبد الکریم حائری. بڑی چیز ہے. اس کو میں یہی کہتا ہوں اپنے مولا کے جو سنا ہے نا دعائے ابو حمزہ صومالی، کہ اس حالت پر ہوتا ہوں چونکہ میں موت کے لیے تیار نہیں ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ پورا حوضہ ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھا رہے ہیں، پورا ایک سلسلہ ہے، لیکن کیا ہے؟ حسرت ہے دل میں، ارمان ہے. اگر آپ لوگ بھی کریں نا، میں کہتا ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مانگتے ہیں ہم لوگ جا کے مولا کے روضے پہ. نہیں ہمیں یہ چاہیے، ابھی ہم نے یہ کرنا ہے، ابھی ہم نے یہ کرنا ہے. مانگنے سے وہ دیتے ہیں. آپ جتنی چیز مانگے نا بجا مجھے ملین کرو، کچھ نہیں ہے اس کا، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہیں وہاں پہ مجھے علم چاہیے، مجھے عافیت چاہیے، مجھے تقوی چاہیے، مجھے معرفت دین چاہیے، مجھے معرفت قرآن چاہیے، مجھے معرفت اہل بیت چاہیے. ان چیزوں کو مانگے وہاں پہ، وہ بہت عطا کرتے ہیں. بہت. ان کی جب وہ حالت نظر تھی نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو جان کنی کا عالم ہوتا ہے، حالت اعتذار کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سکرات موت ہوا کرتے ہیں. آگے فرشتے انہوں نے توسل کیا. اس توسل یہ تھا، اور ان کے دل میں وہ ارمان بھی تھا کہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، چاہتا ہوں کہ کوئی کام کر کے جاؤں. توسل کیا. خامے سے آل بابا، جن کے توسل کا کبھی اللہ رد نہیں کرتا ہے. ان کا توسل ایسا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کے حضور آ جائے، پیغمبر اسلام منواتے ہیں. اگر پیغمبر کی گود میں کہیں، اسے عطا ہوتا ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ اس توسل کو بہت چاہتی ہے. وہ توسل کیا ہے؟ سید الشہداء کا ہے، امام حسین کا ہے. توسل کیا یا سید الشہداء، آپ کے دین کا غلام، آپ کے اس دین کا خادم کوئی کام نہیں کر سکا ہے. چاہتا یہ ہوں کہ کچھ اس دنیا میں جانے سے پہلے کچھ کام کر کے جاؤں. آپ کو اپنی ماں زہرا کا واسطہ مجھے تھوڑی سی زندگی دلا دیں. ایسے میں کہتے ہیں کہ 2 نورانی جو عماریاں ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ شیخ عبد الکریم حائری نے ہمارا توسل اختیار کیا ہے، ہم سے دعا کی ہے. ہم نے انہیں 30 سال اور اتنے دن اور اتنی زندگی ہم نے دے دی ہے. اور جو وہاں پہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے در کے غلام ہیں، ہم نے سن لیا ہے. آمنا، ہم سر تسلیم ہیں اس گھر کے. اور اس کے بعد جب اٹھے تو کیا ہوا؟ آپ کو یہ پتہ کیا تھا اس میں؟ کہا کہ میرے کانوں میں پہلی دفعہ وہ ایک تھوڑی سی آواز آئی رونے کی. لیڈیز رو رہی ہیں، خواتین رو رہی ہیں. اور میں نے کہا اچھا رو رہی ہیں.
نہ فقط رو رہی ہیں بلکہ میرے پاؤں باندھ چکے ہیں، کفن پہنایا جا چکا ہے، سب چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں، شیخ عبدالکریم حائری کہتا ہے، میں آواز نکلتی نہیں ہے، یہ حالت موت ہوا کرتی ہے، سکرات موت کے آثار ہوا کرتے ہیں۔ اب میں کیا کروں، کس طرح آواز دوں؟ کہا کہ میں نے پاؤں کو جب ہلایا تو کسی خاتون نے کہا کہ روئیں نہیں، یہ تو ابھی زندہ ہیں، یہ ابھی زندہ ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ 15 دن تک اس سکرات موت کا اثر رہا مجھ پر، صحیح میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ کتنے دن؟ 15 دن تک، 15 دن تک۔ اس کے بعد وہ نجف سے آئے واپس، کہاں پہ؟ قم میں، اور بنیاد رکھی حوزہ علمی قم کی۔ آج میں پڑھ رہا ہوں، اس میں ان کا حصہ ہے، آج اب سن رہے ہیں، اس میں ان کا حصہ ہے، جن کا یہ اٹھتے بیٹھتے ایک چیز ورد زبان ہوا کرتی تھی، مجھے زندگی دی ہے میرے حسین نے، مجھے زندگی دی ہے میرے حسین نے۔ یہ ہے کہ اگر انسان صحیح معنوں میں توسل کرے تو یہ ہے، ہمیشہ مانگا کرے ان سے، اور مانگنے کا سلیقہ سیکھیں، مانگنے کا سلیقہ سیکھیں۔ اور ان کا یہی ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے اتنے دن میری جو ہے نا زندگی باقی ہیں، اتنے دن ہو گئے، اتنے سال میری زندگی ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، پچھلی اس کی بات کروں، پچھلی صدی کی بات کروں، حوزہ علمی قوم کو بنے 70-80 سال ہو گئے، لیکن اللہ نے کیا برکات رکھی ہیں اس حوزے میں۔ حوزہ علم اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھیں، مشرق تا مغرب آپ کو قوم کا علم مل رہا ہے، قوم کا فیض مل رہا ہے۔ ہدایت ٹی وی بھی اس چراغوں میں، قوم کے چراغوں میں سے ایک بڑا چراغ ہے جس کی روشنی پوری دنیا میں جو ہے نا پھیل رہی ہے۔ آتے ہیں ہم انشاءاللہ العزیز، ہمیں وہ کہ جو سکرات موت ہیں سید الشہداء کے صدقے میں، وہ آسان فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ سب سے پہلے انہوں نے شاید ہمارے ابرار شاہ صاحب نے پہلے بھی فون کیا ہوگا، بی بی سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سے متعلق انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ آپ کی جو ارتحال ہے، وفات ہے، وہ طبعی طریقے سے ہے یا آپ کی شہادت ہوئی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بی بی کو جو ضرب لگی تھی اور بی بی در و دیوار کے درمیان تھی، اور معصومین علیہ السلام کی روایات کے تحت بی بی کی شہادت ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اسباب تلاش کریں آپ لوگ، وہ جنہوں نے کوشچن آپ سے کیا ہے، میں نے بات کہہ دی ہے کہ بی بی کی وفات جو ہے نا وہ طبعی طریقے سے نہیں بلکہ شہادت کے عنوان کے تحت ہے۔ بی بی 75 ڈیز یا بعض روایتوں میں 95 ڈیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد زندہ رہی ہیں اور بستر بیماری پہ رہی ہیں۔ بستر بیماری کا تو آپ سیاہ ستہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں نا، کہ جب گئے حضرات کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، بی بی نے فرمایا، آپ نے میرے بابا کی وہ روایت سنی ہے کہ فرمایا تھا فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی؟ سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی؟ کہا سنی۔ فرمایا میں تم سے ناراض ہوں، تم سے ناراض ہوں۔ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی پوری حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو کافی دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی کافی چیزیں اسی طرح اوائڈ کر جاتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے ہیں، مشکل ہوتی ہے۔ آخر پڑھنے والے کو بھی تو ہوتا ہے نا، اس کے بھی دل جگر ہوتا ہے۔ یہ ایسا راز ہے آل محمد کا، سید سلام اللہ علیہ، شہادت کے اسباب، شہادت کے علل، کیا کیا واقعات پیش آئے، بہت زیادہ جو چینج آتا ہے، کیونکہ زندگی میں انسان میں جو انقلاب کی، بالخصوص ہمارے دوسرے جو
افراد اس مکتب میں شامل ہوتے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا ریزن یہ واقعہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کی بیٹی نے کسی کو کوئی دکھ پہنچایا تھا، اپنے بابا کے لیے روتی تھی نا، تو کیا وجہ ہے کہ رونے کیوں نہیں دیا گیا؟ گھر پہ روئے تو پابندی، جنت البقیع پہ درختوں کے نیچے رہے تو درختوں کاٹ دیا گیا، بیت الحزن کس لیے بنا گیا؟ ساری باہر کا باتیں میری لمبی ہو جائیں گی۔ آپ کا کویشچن پہلے بھی آپ نے کیا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا، اور بیوی کی شہادت ہوئی ہے۔ ہمارے بڑے محترم ہیں محمد یعقوب، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے اور صحت دے، انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے، اور انہوں نے حقیقت میں موت کی تیاری انسان کی ہونی چاہیے، تبھی جا کر انسان کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور اگر موت سے جو غافل ہے، حقیقت میں بہت ساری حقائق ہیں ان سے غافل رہا کرتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی موت کی یاد انسان کو دل میں رہے تو بہت زیادہ انسان کی جو پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، 99% انسان کے گناہ ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہماری بیٹی ہیں ساجدہ، لندن سے غالباً انہوں نے فون کیا ہے، کالز وغیرہ کوئی بات نہیں، کال آتی رہیں، چونکہ جواب ہم آخری میں دیتے ہیں، کال سننے کے بعد بعض کے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ کویشچن ہوتے ہیں، تسلسل البتہ ٹوٹنا ایک ٹائم کے بعد ہی ہم کالنگ شروع کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ آخر ظاہر ہے کہ یہ انٹریکٹیو جو ہے نا وہ پروگرامز ہوتے ہیں، لوگوں کے کویشچن ہوتے ہیں۔ اب یہی ہے کہ جو آخری کویشچن تھا ہمارے ابرار شاہ صاحب کا، انہیں چونکہ اس چیز کا غالباً پہلے بھی کیا انہوں نے کویشچن، تو جواب یہ اس میں ہمارے کئی پروگرام ہو چکے ہیں، بی بی سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں خطبہ فتقیہ ہوا ہے، وہاں پہ پورے خطبے پہ ڈسکشن ہوئی ہے، بتائے ہیں اسباب کیا ہیں، شہادت کی ریزن کیا ہیں، تو ممکن ہے ان سے مس ہو گئے ہوں، تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کی خبر ہو گئی ہے، اور اس کا ہم مزید اس پہ نہیں جائیں گے، چونکہ میری صحت بھی آج اجازت نہیں دے رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز دعا کریں آپ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہمیں وہ وقت عنایت فرما، ٹائم عنایت فرما، معرفت عنایت فرما کہ ہم صحیح معنوں میں تیرے حضور، تیری بارگاہ میں پیش ہو جائیں، لبیک کہنے کی ہم میں ہمت ہو۔ پروردگار ہمارے جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور فرما، جو مومنین مومنات پروردگار حاجات رکھتے ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ ہمارے جو مومنین مومنات مریض ہیں، انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔